السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھیں گے جب آخری لفظ کے اوپر پیش ہوگی تو کیسے پڑھتے ہیں، یا مد آ جاتی ہے تو کیسے پڑھتے ہیں، دو زیر ہوں گی یا دو زبر ہوں گی تو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے۔ وقف کی چیزوں کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آغاز کرتے ہیں۔ نستعین، نون پر پیش ہے اور آگے سے آیت مکمل ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، وہی قاعدہ کہ اس کو یائے مدہ کا قاعدہ ہے، مزید اس کو 3 سے 4 حرکات لمبا کریں۔ اوپر مد کی نشانی کا سائن دیا ہوتا ہے کہ اتنا کھینچنا ہے، یہ مد کا ہوتا ہے کہ یہ نشان کتنا لمبا پڑا ہے، ہم نے کس قدر لیول کا پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے اس کا وقف کی صورت میں، وقفاً نستعین نستعین۔ اگلا لفظ ہے یشاء، مد متصل کا قاعدہ ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ بڑی مد کے بعد پیش آ رہی ہے اور اوپر آگے حمزہ کے پاس پیش ہے تو اس کے آگے بنیں گے پہچان کے یہاں پہ آپ نے وقف کرنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، وقف مطلق کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا، حمزہ پیش او نہیں پڑھا جائے گا، کیسے پڑھیں گے، یشاء، ٹھیک ہے، کیا ساؤنڈ آ رہی ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، تھوڑا سا نمایاں پڑھا جائے گا۔ کیسے وقف کریں گے، یشاء، بس یہ اس کی رکنے کی ساؤنڈ ہے۔ یہ کوئی نہیں بتاتا لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وقف کیسے کرنا ہے۔ یہاں پہ آ گیا وہی طریقہ کار میں قبل، اور جیم ہے، جیم کا مطلب ہے کہ آپ رکنا چاہیں تو رک سکتے ہیں، وقف جائز جسے کہتا ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پڑھتے چاہیں ملا کے تو بہت اچھی بات ہے۔ کیسے پڑھیں گے، من قبل، من قبل، پھر آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے جو بھی آیت ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو کیسے پڑھیں گے، من قبل، من قبل، قبل، ل خالی ل، من قبل۔ وقف جائز کی یہ علامت اوپر بنی ہوتی ہے جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر نہیں ہے، آپ زیادہ کوشش کریں کہ ملا کر پڑھیں۔ اب پھر وہی گول دائرہ کہ یہ وقف تام کہتے ہیں، آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہم کیا کریں گے، شہرن، یہ ہے، لیکن آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، شہر، را پر جزم، پڑھنے کیسے، شہر، شہر، شہر۔ آپ کو جلدی سمجھ نہیں آئے گی، توجہ سے سنیے گا، شہر، شہر، ہر نہیں کرنا، شہر، مطلب را کی ساؤنڈ میں آپ کے لیے زیادہ دبا کے بول رہی ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو، شہر، بس ر اینڈ میں ر، شہر۔ یہ اکثر لوگ پڑھتے ہوئے وقف میں غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ تجوید کا بیسک حصہ ہے، رکنے کو، وقف کرنے کو سمجھنا۔ پھر آ گیا وہی تو، وقف مطلق، یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے۔ اب حمزہ دو زیر ان آ رہا ہے تو کیسے پڑھیں گے، شیئن، شیئن، یہ ہو گیا، ہم نے روانی سے پڑھا اور آگے ہم لفظ پڑھتے جا رہے ہیں تو پھر ہم روانی سے پڑھیں گے۔ اب وقف کی صورت میں وقفاً شیء، 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 اس کو کیا پڑھیں گے، شیء، یہ حمزہ یا اور حمزہ شیء نہیں کریں گے، شیء۔ آگے ہے تو، تو وقف مطلق ہے، جیم کے اوپر میں نے پہلے بتایا وقف جائز، مطلب بہتر ہے کہ آپ ملا کے پڑھیں، نہیں تو چلیں رکنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض اوقات قرآن پاک میں نا 2 جگہ پہ جیم جیم ہوتے ہیں اور معنقہ بھی ہوتا ہے، 3 ڈاٹس بھی لگے ہوتے ہیں، تو اس کے پھر الگ الگ رولز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم کور کریں گے۔ یہ دیکھیں کیسے پڑھنا ہے، قاف زیر سین، قف، تو دو زیر قاد، سوری تو زیر طی، قسطی۔ اب پر وقفاً کیسے پڑھیں گے، وقفی صورت میں تو پر چونکہ جزم آ گئی تو زبر زیر نہیں ہے، اب جزم کے اوپر لگائیں گے اور وقف کریں گے تو قلقلہ بھی کریں گے، جیسے یہاں پہ میں نے قلقلہ کیا تھا، قسط، قسط، تو، یہ کیا آئے گی ساؤنڈ، تو قلقلہ کی، قسط، قسط، قسط۔ یہ ہے وقف کی صورت میں پڑھنے کا قاعدہ۔